لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معزز خواتین، بہنیں، بچیاں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ لوگ دین کا پیغام سننے کے لیے یہاں تشریف لائی ہے. دین کی باتیں سننا اور دین کی مجلسوں میں شرکت کرنا، اس میں شامل ہونا ایک بہت ہی اہم عمل ہے. چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب اور پیارے رسول آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اور جو طریقۂ زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس کے بغیر ایک مومن کی زندگی بالکل سونی ہے. جس مومن اور جس مومنہ کی زندگی میں دین نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا نہ ہو، وہ کوئی مومن نہیں ہے، وہ کوئی مومنہ نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہیں وہ مقصد بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اہم ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ حاصل ہو، ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں معلوم ہوں، اور جو طریقۂ زندگی وہ ہم لوگوں کے لیے لے کر آئے اس کا کچھ حصہ ہم جانیں اور سنیں اور سمجھیں. لیکن ان تمام باتوں سے پہلے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت درست کر لیں. آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اگر نیت سچی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب ہے، اور اگر نیت میں فتور ہے، نیت صحیح نہیں ہے، نیت میں ہمارے کھوٹ ہے، تو پھر ہم چاہے جو بھی عمل کر لیں اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی.
وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک صحابی مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، اور وجہ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے مکے میں کسی عورت سے ان کے تعلقات تھے۔ وہ عورت ایمان لا کر ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے، اس عورت سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ مسلمان ہو کر مدینہ چلی گئیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مدینے میں ہیں اور ہم مکے میں ہیں، کیسے شادی ہو؟ تو اس عورت سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جانا۔ اسلام کے شروع زمانے میں چونکہ مکے میں کافر مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، زندگی وہاں پر بالکل اجیرن ہو گئی تھی اور مسلمانوں کے لیے رہنا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے شروع میں کچھ مسلمان مکے سے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ ایک ملک ہے، وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے مدینے کی طرف لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کی، یعنی مکے سے اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر مدینے میں جا کر پناہ لینے لگے۔ تو جو لوگ مکے سے نکل کر مدینے گئے یا کسی اور جگہ چلے گئے اپنا دین بچا کر، اپنا ایمان بچا کر، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو وہ صاحب جو کسی عورت سے شادی کرنا چاہ رہے تھے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تاکہ اس عورت سے ہم شادی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ اتنا بڑا عمل ہجرت کا، ایک شخص نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ایک عورت سے شادی کر لے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت گرچہ بہت بڑا عمل ہے، اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہجرت کی برکت سے سب معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ایک صاحب مکے سے ہجرت کر کے ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو اس عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، ان کی نیت میں سچائی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں مکے سے مدینے آئے ہوتے، ہجرت کی ہوتی، تو واقعی ان کا یہ عمل بہت اہم عمل تھا، بہت بڑا عمل تھا، اس کا اجر و ثواب ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتا۔ لیکن نیت میں کھوٹ ہے، صرف ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ مکے سے مدینے آ گئے، لہذا شادی تو ٹھیک ہے کر لیں وہ، لیکن ان کو اس عمل پر کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہرگز ملنے والا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت ٹٹول لیں، چاہے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں، روزہ رکھنے جا رہے ہوں، صدقہ خیرات کر رہے ہوں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا ہمارا ارادہ ہو، جو بھی ہم کام کر رہے ہوں اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ہم ٹٹول لیں۔ ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں عورت آئی تھی، ہم نے ان کو سویٹر دے دیا اور شال دے دیا اور پیسے دیے اور یہ کیا، اور ہم تو برابر دیتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ہاں جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہم سب کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اپنا بیان کرنا، اپنی تعریف کرنا، اپنی بڑائی کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نیت میں کھوٹ ہے۔ اگر اللہ کے لیے کسی کی مدد کی ہوتی، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو لوگوں سے کہتے نہ پھرتے، لوگوں سے بیان نہ کرتے پھرتے، اپنی تعریف نہ کرواتے۔ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں تو اس طرح دے دیتے ہیں کہ دائنے ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی، خاموشی کے ساتھ، نہ کسی سے بتانا نہ کسی سے کہنا۔ تو جس نے
کوئی نیک کام کر کے، کوئی بھلائی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کیا، دوسروں کے سامنے اس کو بتایا، دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کر کے اپنی تعریف کروانی چاہیے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب قطعاً نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ عمل بالکل زیرو ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے میری بہنیں اور میری بچیاں، یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام میں نیت ہی پر کسی بھی عمل کا دار و مدار ہے۔ جیسے کوئی ایک مکان آدمی ایک شخص بناتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد کھودی جاتی ہے، خوب مضبوط بنیاد بنائی جاتی ہے۔ جے منزلہ مکان بنانا ہے اتنی ہی مضبوط اس مکان کی بنیاد تیار کی جاتی ہے، اسی اعتبار سے اس میں میٹیریل لگایا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بنیاد کسی بھی اعتبار سے کمزور نہ ہونے پائے، ورنہ دیواریں بیٹھ جائیں گی، چھت پھٹ جائے گی، مکان کمزور ہو جائے گا۔ تو آدمی بنیاد پر پوری توجہ دیتا ہے، اس وجہ سے کہ آگے کی تعمیر اسی بنیاد کے ہی بیس پر ہوگی۔ بنیاد اگر کمزور پھسپھسی ہے تو مکان بھی کمزور رہے گا، اس مکان کی دیواروں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، چھت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، وہ مکان بیٹھ سکتا ہے۔ ویسے ہی اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ نیت کی سچائی ہے۔ اگر نیت کی سچائی ہمیں حاصل ہے تو وہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نیت کی بنیاد میں کھوٹ ہے، کمزوری ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات آپ بٹھا لیں کہ ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نیت کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ نیت اگر صادق ہے، نیت اگر سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا اور اس کے اچھے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں کمی ہے، تو اس کا کوئی اثر نہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو وہ عمل دنیا سے لے کر آخرت تک جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، دوسروں کو اذیت دے کر، تکلیف پہنچا کر اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو تم برباد مت کرو۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ نے کسی غریب عورت کی مدد کر دی، کسی موقع پر وہ آئی تھی، اس نے کچھ پیسے آپ سے مانگے کہ بہن ہماری مدد کر دیجئے، ہمیں ضرورت ہے، بچہ ہمارا بیمار ہے۔ آپ نے 100 200 500 روپے اس کو دے دیے، لے جاؤ بھائی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ کسی موقع پر آپ نے اپنے کسی گھر کے کام کے لیے اس کو بلایا اور اس بیچاری کو مجبوری ہے، وہ نہیں آ پائی، اس نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے، ابھی ہمیں کام ہے، وہ نہیں آئی۔ اب آپ کو غصہ آ گیا۔ جب وہ کبھی ملی تو آپ نے اس کو پھٹکار لگانی شروع کر دی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور میں نے تمہاری اتنی مدد کی تھی، تمہارا بچہ بیمار تھا، میں نے تم کو یہ پیسہ دیا اور تمہیں ہم نے کپڑے دیے، یہ دیا وہ دیا، اور تم نے میرا اتنا چھوٹا سا کام نہیں سنا؟ تم بڑی بے مروت ہو، بے وفا ہو۔ جو دل میں آیا، جو زبان پہ آیا، ہم نے اس کو کہا، کہہ تو دیا۔ ظاہر ہے اب وہ بیچاری غریب عورت آپ کے احسان تلے دبی ہے، آپ نے اس کی مدد کی ہے، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، واقعی آپ نے مدد کی ہے، لیکن آپ نے اس کو تکلیف پہنچا کر اپنا وہ عمل ختم کر دیا۔ جو آپ نے پیسے دیے تھے ثواب کی نیت سے، اس پر آپ کو ایک نیکی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس پر عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے کہ جس وقت آپ نے اس غریب عورت کو پھٹکارا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ لگائی، اس کو جو کچھ بھی آپ نے کہا، اس کہنے کی وجہ سے اس کا دل بہت دکھی ہوا، اس کا دل رویا اندر سے، اور اس نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ کاش کہ آج میرے پاس بھی پیسہ ہوتا،
میرے پاس بھی حیثیت ہوتی تو یہ دن ہم کو نہ دیکھنے پڑتے، لیکن وہ مجبور تھی بیچاری، آپ کے احسان تلے دبی تھی، اور آپ نے اپنے دل کی بھڑاس خوب نکالی، خوب اس کو الٹا سیدھا کہا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، تم کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی پر احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو۔ اس لیے کہ اگر تم نے کوئی نیک کام کرنے کے بعد اس غریب پر احسان جتایا، اس غریب کو تم نے اس کا ٹھینا دے دیا، تو تمہاری نیکی ختم ہو گئی، تمہاری نیکی ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، اس کا کوئی اجر و ثواب تمہیں اللہ کیا نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا بدلہ اور اس کا عوض لینے کی سوچنی ہی نہیں چاہیے، اور اس نیت سے کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں نیکی کی تھی، لاؤ اس سے یہ کام کرا لے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی غریب عورت کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اجر و ثواب کی لالچ میں آپ نے کیا ہے، اس کے بدلے میں اس سے آپ اپنا کام کیوں کروا رہی ہیں؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کو اللہ کے ہاں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لو، نیت کی سچائی حاصل کرو، نیت کو صادق اور سچا بنا لو، نیت کی کھوٹ کو ختم کر دو، تب جا کر تمہیں کسی نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ 10 روپے بھی اگر نیت کی سچائی کے ساتھ کسی غریب کے ہاتھ پر آپ نے رکھ دیا تو یہ آپ کی مغفرت کا سامان بن سکتا ہے، آپ کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ 1,00,000 روپے کسی نے دے دیا دکھانے کے لیے، اس کو تکلیف آپ نے پہنچائی، وہ سب مٹی ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کچھ ضروری باتیں مسائل کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، اس لیے کہ اصل چیز جو بنیادی باتیں ہیں اس کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس زیورات ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے تو سال بھر گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیثیت دی ہے، ہم صاحب حیثیت ہیں، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب اسلام کے احکامات ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے مردوں پر بھی ان احکامات کی پابندی ضروری ہے اور عورتوں پر بھی ان احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز سے پہلے بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا نماز سے پہلے ہمیں طہارت پورے طور پر، پاکی پورے طور پر حاصل کرنی پڑے گی۔ طہارت کے اندر کپڑے کی بھی پاکی آ گئی، طہارت کے اندر جگہ کی بھی پاکی آ گئی، جہاں ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ جس جا نماز پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جا نماز کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ جس کپڑے کو پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر کپڑے میں کوئی گندگی، کوئی نجاست لگی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے وضو شرط ہے، اور جن پر غسل فرض ہے ان پر غسل کرنا شرط ہے۔ غسل کے معنی آتے ہیں نہانا۔ ایک نہانا وہ ہے کہ بس آپ گئیں باتھ روم میں، پانی آپ نے ڈال لیا، پورا بدن بھگو لیا، یہ نہانا تو ہو گیا، لیکن یہ اسلامی نقطۂ نظر سے غسل نہیں ہوا۔ نہا تو لیا آپ نے، صابن بھی لگا لیا آپ نے، اور میل کچیل بھی صاف ہو گیا، آپ کے جسم کو راحت مل گئی، طبیعت بالکل فریش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ کو طہارت ابھی نہیں حاصل ہوئی۔ اس لیے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے
پاکی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے بتلائے ہیں. ایسے غسل کرے گا مرد بھی اور عورت بھی، تب جا کر پاکی حاصل ہوگی، تب آپ پاک و صاف ہوں گی. اس لیے کہ نہاتے تو سبھی ہیں، ایک غیر مسلم بھی روز نہاتا ہے. بغیر نہائے وہ اپنے باورچی خانے میں نہیں جاتی ہیں، گھسی جھم جھم پانی ڈالا، شاور کے نیچے کڑی ہو گئی، نکل آئی نہا کے. ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اور مسلمان بھی نہاتا ہے. لیکن ہمارے اور ان کے نہانے میں فرق ہے. ہم نہانے کے ساتھ ساتھ پاکی بھی حاصل کرتے ہیں، اور پاکی تب حاصل ہوگی جب پاکی کے اصولوں کے مطابق، پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق جب ہم نہائیں گے تب ہمیں جا کر پاکی حاصل ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پر غسل فرض ہے، فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے نہانا ضروری ہے، اور اس کی تفصیلات ہماری خواتین سمجھ رہی ہیں کہ عورتوں کے لیے نہانا کب ضروری ہوتا ہے. آپ وہ غسل کر رہی ہیں جہاں پر کہ نہانا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ غسل خانے میں جائیں تو سب سے پہلے استنجا کریں. استنجے سے فراغت کے بعد آپ وضو کریے، جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے ویسے پورا وضو کریے. اور وضو کیسے کیا جاتا ہے نماز کا، یہ بھی سن لیجئے آپ. پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلیے، پھر کلی کرنا ہے، اور کلی کرتے وقت خالی پانی منہ میں لے کے تھوک نہیں دینا ہے بلکہ غرارہ کرنا ہے. یہ بات آپ جان لیجئے کہ اگر غسل کرنا، نہانا آپ پر فرض ہے تو اس غسل کے اندر، اس نہانے میں 3 چیزیں فرض ہیں. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کلی کریں، اور اگر آپ روزے سے نہیں ہیں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، روزے سے نہیں ہے، تو آپ منہ میں پانی لے کر کے غرارہ کریے، دیر تک اندر پانی 3 بار اس طرح کریں. دوسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالیے اور پانی اندر تک پہنچائیے. یہ دوسرا فرض ہے. کلی کرنا اگر غسل فرض ہے تو فرض ہے. ناک میں پانی ڈالنا اگر غسل کرنا فرض ہے تو یہ فرض ہے. اور اس کے بعد تیسرا فرض کیا ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالیں، اس طرح پانی ڈالیں، بہائیں کہ ایک روئے کے برابر بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، پورا جسم بالکل پانی سے بھیگ جائے. بال کی جڑوں میں پانی، خاص طور سے ہماری خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بال ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ اتنی دقت نہیں ہوتی، ان کے چھوٹے بال ہوتے ہیں، لیکن ہماری خواتین کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے بال کو بھگونا اور بال کی جڑوں تک پانی پہنچانا. اگر ایک بھی بال کی جڑ تک پانی نہیں گیا تو آپ چاہے 10 بالٹی پانی سے نہا لیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گی. تو اگر غسل کرنا آپ پر فرض ہے تو پہلی شرط یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ استنجا کریں آپ. اس کے بعد پھر آپ وضو کریے، پورا وضو کریے، اور وضو جیسے نماز کا وضو کیا تھا ویسے وضو کرنا ہے. ہاتھ دھلیے گٹوں تک، کلی کریے، ناک میں پانی ڈالیے. اس کے بعد چہرہ دھلیے، اور چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے؟ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس طرح 3 بار چہرہ دھلیے، 3 بار دونوں اپنے ہاتھ دھلیے. اس کے بعد سر کا مسح کریے، پھر اس کے بعد دونوں پیر دھلیے. پہلے داہنا پیر دھلنا ہے گٹے تک 3 بار، پھر بایاں پیر دھلنا ہے گٹے تک. اس طرح وضو کر لیجئے. یہ دوسرا طریقہ، استنجا، اس کے بعد وضو کرنا. اب نہانا شروع کرنا ہے. اب پانی ڈالیے آپ. پانی ڈالنے میں بھی یہ ہے کہ پہلے داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر. اور ہماری خواتین خاص طور سے اپنے سر کے دھلنے میں بہت اہتمام سے کام لیں، بہت اہتمام سے کام لیں. اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر نہانے میں ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ سر کے بالوں میں سے خشک رہ گیا، یا بدن میں ذرا بھی کہیں معاملہ خشک رہ گیا، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوا. آپ 10 بالٹی پانی سے نہائیے، خوب ڈبکی لگائیے، لیکن وہ غسل مانا نہیں جائے گا. اس لیے کہ جس نہانے سے آپ کو پاکی حاصل ہونی ہے
اور جس پاکی کے بعد آپ نماز پڑھیں گی وہ پاکی آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ جسم کا ایک ایک رویا رویا آپ کا نہ بھیگ جائے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ غسل کرنا آپ پر فرض ہے، تب یہ تمام شرائط ہیں۔ اور اگر آپ ویسے ہی نہا رہی ہیں، جان لیجئے آپ یہ بات، اگر آپ ویسے ہی نہا رہی ہیں، گرمی آپ کو بہت لگی ہے، یا آپ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ ویسے ہی نہاتی ہیں، صفائی کی عادت ہے، روز آپ نہاتی ہیں، غسل فرض آپ پر نہیں ہے، تو بھی یہ ساری شرائط نہیں ہے، لیکن تب بھی سنت یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نہایا جائے۔ آپ نے طہارت حاصل کر لی، آپ نے نہا کر کے غسل کر کے پاکی حاصل کر لی، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا مذہب، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، بہت پیارا مذہب ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو تنگی میں نہیں ڈالا ہے۔ غیر مسلمین کے ہاں بغیر نہائے ان کی پوجا نہیں ہوتی، ضروری ہے نہانا۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر نہانا ضروری نہیں ہے تو آپ کے لیے صرف وضو کرنا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم 5 بار نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہوتا کہ بغیر نہائے نماز نہیں ہوگی تو کتنی دقت پیش آتی، کتنا حرج پیش آتا۔ جاڑے میں اگر 5 بار نہانا پڑتا تو آدمی مر ہی جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رحم فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں نہانے کی ضرورت نہیں ہے تو بالکل نہ نہاؤ، لیکن نماز کے لیے وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اگر غسل فرض ہے تو نہانا فرض ہے نماز کے لیے، اور اگر غسل فرض نہیں ہے تو پھر وضو کرنا شرط ہے، یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں آپ، اس کے بعد کلی کریے۔ مسواک اگر کر لیں تو نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے ہی دانتوں کو رگڑ لیجئے، کلی کر لیجئے، ناک میں پانی 3 بار ڈال لیجئے، چہرہ دھل لیجئے 3 بار، دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں 3 بار دھل لیجئے، سر کا مسح کر لیجئے، کانوں کا مسح کر لیجئے، اس کے بعد پھر دونوں پیر دھل لیجئے گھٹوں تک 3 بار، یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ تیار ہو گئی نماز کے لیے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے ہمارے پاک و صاف ہونے چاہیے، پیشاب کی چھینٹیں اس پر نہ پڑی ہوں، کوئی گندگی اس پہ نہ لگی ہو، کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے۔ نیا کپڑا شرط نہیں ہے، صاف کپڑا اور پاک کپڑا شرط ہے۔ آپ نے پاک صاف کپڑے پہن لیے، اب اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے کہ اب جہاں آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، وہاں کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ جس جا نماز پر آپ نماز پڑھ رہی ہو، جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہی ہو، وہ کپڑا بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اب جب سب تیاری ہو گئی آپ کی، آپ نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، پاک کپڑے پہن لیے، پاک جگہ پر کھڑی ہو گئی، تب یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں، نماز کا وقت ہوا کہ نہیں۔ ہم مسلمان پابند ہیں نماز کو ان کے وقتوں میں پڑھنے کے لیے۔ ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں نماز تھوڑی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، عصر کا وقت مقرر ہے، مغرب کا اور عشاء کا وقت مقرر ہے۔ جب تک ان نمازوں کے اوقات ہیں تبھی تک یہ نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اب اگر آپ اس وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں تو ادا نہیں مانی جائے گی، قضا ہو گئی نماز آپ کی، چھوٹ گئی نماز آپ کی۔ عصر کے بعد مغرب کے وقت آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں تو نماز نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ ظہر کا وقت دوسرا ہے۔ زوال کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور عصر سے پہلے تک وقت رہتا ہے۔ تو اب تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ نماز کا وقت ہو گیا کہ نہیں، نماز کا وقت باقی ہے کہ نہیں۔ ہماری بہت سی عورتیں، ہماری خواتین وہ ہیں کہ صبح جب آنکھ کھل گئی وہ کھڑے ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، کچھ لحاظ نہیں ہے، بس پڑھ لو کسی طرح نماز نہیں۔ فجر کا وقت مقرر ہے، آج کل آپ جانے رہیے 7:03 تک فجر کا وقت ہے، 7:03 کے بعد فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے 20 منٹ کے بعد ہی آپ اس نماز کی قضا پڑھ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر، مردوں پر اور عورتوں پر نمازیں ان کے وقتوں میں فرض کیا ہے، وقت کے اندر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا وقت بھی ہے، وقت بھی ہو گیا۔ اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہماری نمازیں ہوتی ہیں قبلہ رخ،
ہم کہتے ہیں نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبہ یہاں ہمارے ملک سے پچھم کی طرف ہے، ہم پچھم جانب کھڑے ہوں، رخ کا پتہ کر کے، سمت کا پتہ کر کے، ہم نے رخ بھی اپنا درست کر لیا، بالکل ہم اب تیار ہو گئے، کپڑے بھی ہمارے صاف ہیں اور جگہ بھی صاف ہے، اور کیا کہتے ہیں نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، قبلہ رخ ہم کھڑے بھی ہو گئے ہیں، بالکل ہم کھڑے ہو گئے، اب بالکل ہماری ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، اب ہمیں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینی ہے۔ عورتیں ہماری کہاں نیت باندھیں گی؟ سینے پہ۔ مرد ناف پر نیت باندھتے ہیں، عورتیں ہماری نیت کہاں باندھیں گی؟ سینے کے اوپر۔ اور اس کے بعد اب نماز میں کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پہلا عمل ہے نیت باندھنے کے بعد، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پڑھا جاتا ہے پورا، اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، ایک سورت ہم نے ملا لی۔ اب یہ اتنا ہم پڑھ چکے تو اب پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم کہاں جائیں گے؟ رکوع میں۔ کھڑا ہونا بھی نماز میں فرض ہے، ضروری ہے، بغیر کسی مجبوری کے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو فرض نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا فرض ہے۔ ہم نے الحمد شریف پڑھ لیا، سورت پڑھ لی، اب اللہ اکبر کہہ کر اب رکوع میں چلے گئے۔ رکوع تھوڑا جھکنا، اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع میں کیسے جاتے ہیں؟ مردوں کا طریقہ رکوع میں جانے کا الگ ہے اور عورتوں کا طریقہ الگ ہے۔ مرد اس طور پر جاتا ہے کہ اس کی پیٹھ بالکل برابر ہوتی، سر اور پیٹھ بالکل برابر، اور عورتیں اس قدر نہیں جھکتی، تھوڑا جھکتی ہیں، کیونکہ وہ عورت ہیں، ان کو پردے کا حکم ہے، اس لیے نماز میں بھی عورت کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، وہ سمٹ کر نماز پڑھے گی۔ عورت رکوع کی حالت میں اس طور پر نہیں جھکے گی جیسے کہ مرد حضرات جھکتے ہیں کہ بالکل سر اور سینہ بالکل، سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو جائے، تھوڑا جھکے گی۔ اور جھکنے کے بعد اب رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے کم سے کم۔ موقع ہے 5 بار پڑھ لیجئے، اور موقع ہے 7 بار پڑھ لیجئے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوتا ہے میرا رب پاک ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بڑائی والا ہے۔ اس کا لحاظ رکھیے، یہ سوچتی رہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت پاک ہے، عظمت والا ہے۔ رکوع کی تسبیحات آپ نے 3 بار، 5 بار یا 7 بار کہہ لی، اب آپ رکوع سے اٹھ جائیے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا جائے گا اٹھنے کے بعد، اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اتنا پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ بولتے ہیں، قومہ میں یہ پڑھا جائے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اتنا کہنے کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں گی سیدھے۔ سجدہ مردوں کا الگ انداز کا ہوتا ہے، عورتوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد سجدہ کرے گا تو ہاتھ اس کے پھیلے ہوں گے، سمٹ کر سجدہ نہیں کرے گا۔ عورت سجدہ کرے گی تو اس کے ہاتھ زمین پر بچھے ہوں گے، سمٹ کر دب کر وہ سجدہ کرے گی۔ اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا رب پاک ہے، بہت بلند ہے، میرا رب پاک ہے، بہت بلند ہے۔ یہ تسبیحات 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر
آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیے، پھر دوسرا سجدہ کریے، اور دوسرا سجدہ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ پہلا سجدہ آپ نے کیا تھا، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح تسبیحات پڑھی جائیں گی جیسے کہ پہلے سجدے میں آپ نے تسبیحات پڑھی۔ اس طرح ایک رکعت نماز پوری ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑی ہو جائیں گی، اور جیسے پہلی رکعت میں آپ نے کیا تھا الحمد شریف پڑھنا، سورت پڑھنا، پھر رکوع میں جانا، رکوع کی تسبیحات پڑھنا، پھر رکوع سے کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا، یہ سب آپ سارے عمل جیسے پہلی رکعت میں آپ نے کیا ویسے ہی دوسری رکعت میں یہ عمل کیا جائے گا۔ اب 2 رکعتیں جب ہو گئیں تو اب بیٹھ جائیں گی، آپ التحیات پڑھیں گی، تشہد کہتے ہیں اس کو، التحیات پڑھیں گی، اور التحیات میں کیا پڑھا جائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا، انگلی اٹھانی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، مثلا عصر کی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، یا مغرب کی نماز پڑھ رہی ہیں، یا عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں، یا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، جو 4 رکعتیں والی نماز ہے، تو اب 2 رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھنے کے بعد پھر اب کھڑی ہو جائیں گی تیسری رکعت کے لیے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی تو تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی، خالی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ شروع کی جو رکعتیں ہوں گی 2 وہ بھری پڑھی جائیں گی سورت کے ساتھ، آخر کی جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ خالی پڑھی جائیں گی، یعنی اس میں الحمد کے بعد سورت ہم نہیں ملائیں گے۔ اور پھر جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے، 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں، 3 والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد سلام پھیر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے، یہ نماز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس پر کچھ روشنی ڈالی کہ ہماری بہت سی بہنیں، ہماری بہت سی بچیاں جو اب تک نماز کسی وجہ سے نہیں سیکھ پائی ہیں، ان کے ذہن میں ایک موٹا سا خاکہ نماز کا آ جائے کہ نماز میں کیا کیا جاتا ہے۔ پوری تفصیلات میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن ایک موٹا سا خاکہ نماز کا ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ہمیں کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میری بچیوں اور میری بہنوں یہ جان لو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نماز فرض کی گئی ہے، اور نماز اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم پاک صاف نہ رہیں۔ ہر مرد و عورت پر ہر وقت پاک رہنا لازم ضروری ہے، یہ جان لیجیے آپ، اس لیے کہ نہ جانے کس وقت موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے گندے ہوں، ہم ناپاک ہوں اور اسی حالت میں ہماری روح نکل جائے، ہماری موت آ جائے تو ہم ناپاکی کی حالت میں خدا کے ہاں جائیں گے۔ اس لیے ہر وقت اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم صفائی کے ساتھ، پاکی کے ساتھ رہیں، پاکی کے ساتھ رہیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت وضو سے رہیں، ہم باوضو رہیں ہر وقت، ہمارا وضو جیسے ٹوٹے ہم وضو کر لیں۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم ہمارے کپڑے اور ہمارا جسم تو پاک ہی رہنا چاہیے۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہے، ناپاکی کی حالت میں باہر نکلے، ناپاکی کی حالت میں وہ بازار چلا جائے۔ ایک مومن و ایک مومنہ کی یہ شان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر پاکی کو لازم قرار دیا، بغیر پاکی کے نماز ہونی نہیں ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا وہ ناپاک رہ ہی نہیں سکتا، اس کے کپڑے ناپاک رہ ہی نہیں سکتے، اس کے کپڑے گندے رہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو نمازی ہوگا وہ ہر وقت بالکل تیار ہے،
وہ ہر وقت بالکل تیار ہے۔ اور آپ کیا سمجھتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کہ ایک شخص ہے، اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہے، نل نہیں بلکہ ایک نہر بہہ رہی ہے، اور وہ روز اس نہر میں 5 بار غسل کرتا ہے، 5 بار نہاتا ہے جا کر کے۔ تو یہ بتاؤ میرے صحابہ، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ میرے صحابہ، کیا اس بندے اور اس بندی کے، اس مرد اور اس عورت کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شخص دن میں 5 بار نہائے گا اس کے جسم پر کہاں گندگی رہ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ایسی ہی ہیں، جو شخص ان نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی گندگی کو بھی دور کرے گا اور اس کے جسم کے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، ایسے ہی اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جائے گا جو دن میں 5 بار غسل کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا مطلب کہ آدمی نہائے، جس طرح نہانے سے جسم اس کا پاک و صاف ہوتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھنے سے اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ جان لیجئے، ایک ہے ہمارے جسم کی صفائی، ہماری اس جسم کی پاک و صفائی، اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرما دیا۔ ہاتھ منہ دھل لیجئے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر صاف ہو جاتے ہیں، آدمی نہا لیتا ہے، بالکل طبیعت فریش ہو جاتی ہے، خود اپنے کو اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، پاک و صاف ہو گیا، گندگی سب غلاظت گندگی دور ہو گئی، پاک ہو گیا۔ نہانے سے جسم کو صفائی حاصل ہوئی، لیکن جو ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے، وہ دل نہیں صاف ہوا ابھی۔ نہانے سے ہمارا جسم تو صاف ہو گیا، لیکن جو دل ہے اندر دھڑک رہا ہے، ابھی اس کو ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو نے اپنا جسم تو پاک و صاف کر لیا، لیکن میری صفائی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ دل کی صفائی کہاں ہوگی؟ دل کی صفائی ہوگی اللہ کا نام لینے سے، اللہ کو پکارنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، جب کوئی بندی اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کے سامنے وہ نیت باندھ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے، تو اس کا دل صاف ہونے لگتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت بالکل باغ باغ ہو جاتی ہے، اور وہ دل اس بندے کو دعا دیتا ہے کہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنی اچھی بندی ہے کہ جس طرح اس نے اپنے جسم کو پاک و صاف کیا، میرے بھی صفائی کا انتظام کیا۔ اور دل کی صفائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ نماز سے ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے بندہ اور بندی، اللہ کا وہ بندہ اور بندی نماز کی دعائیں پڑھتا جاتا ہے، اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو دل بالکل فریش ہو چکا ہوتا ہے۔ دل میں جو داغ دھبے گناہوں کے ہوتے ہیں وہ پاک و صاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور دل بالکل اس کا مجلہ مزکا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 5 بار کوئی شخص نہائے تو اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح کوئی مرد یا کوئی عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو اس کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور جب دل صاف ہوگا تو اچھے اعمال بھی ہم سے سرزد ہوں گے، اچھے اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں۔ یہ دل یہ بھی گندا ہوتا ہے، جیسے ہمارے کپڑوں پر داغ لگ جاتے ہیں، 1 دن 2 دن آدمی کپڑا پہنے رہتا ہے، پھر خود کو خراب لگنے لگتا ہے۔ ہماری خواتین کچن میں کام کرتی رہتی ہیں، تیل کی چھینٹیں پڑ گئیں اور کوئی داغ دھبا لگ گیا، 1-2 دن پہنا، اس کے بعد ارے وہ تو گندا ہو رہا ہے، لاؤ بدل لیں، لاؤ دھل لیں، لاؤ دوسرا پہن لیں۔ کپڑے پر داغ دھبے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اور ان داغ دھبوں کو صاف کرنے کے لیے وہ کپڑے دھلے جاتے ہیں، ہماری خواتین دوسرے کپڑے پہن لیتی ہیں۔ ایسے ہی دل پر بھی داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ وہ داغ دھبے لگتے کیسے؟ اچھا آسان ہونے لگی۔ وہ داغ دھبے لگتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو نماز کے اہتمام کی وجہ سے دل کے وہ داغ دھبے چھوٹ جاتے ہیں۔ وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا، مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔
اور آپ جس جذبے کے ساتھ یہاں پر تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کیا کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع